ناظرین، دو اہم معاملات پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے دو صدارتی حکم نامے جاری کیے ہیں۔ ایک جو پاکستان میں جو الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پیکا جس کو کہا جاتا ہے، نواز شریف دور حکومت میں یہ قانون بنا تھا، جس کے تحت سوشل میڈیا کے اوپر اگر کسی کے خلاف الزام تراشی کی جاتی ہے یا کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے متعلق یہ قانون ہے کہ ان کے خلاف کیا سزائیں ہوں گی۔ اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی ترمیم کی گئی ہے، جو اس میں جو عوامی نمائندے ہیں ان کو انتخابی مہم کے دوران جو ہے وہ جلسے جلوس کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس والے سے بات چیت کریں گے کہ جو پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور اس میں سزاؤں کو بڑھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیفینیشنز کو مزید جو ہے ان کی تشریح کی گئی ہے، وہ کیا ہے اور اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا بڑا اہم معاملہ سمجھوتا ایکسپریس سانے کو ہے، جو 15 سال پہلے 18 فروری 2017 کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان، لاہور دہلی کے درمیان واگا بارڈر کے ذریعے سے سمجھوتا ایکسپریس ٹرین چلتی ہے ہفتے میں 2 بار۔ اس پر 15 سال قبل جو ہے وہ انڈیا میں جب یہ دہلی سے لاہور آ رہی تھی ٹرین، اس وقت کوئی دہلی سے شمال میں تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر جب یہ پہنچی، پانی پت بڑا تاریخی شہر ہے ریاست ہریانہ کا، اس کے قریب دیوانہ گاؤں تھا، وہاں پہ تھی، تو اس وقت جو ہے کہ اس میں حملہ ہوا، دھماکے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے۔ اس حوالے سے 15 سال گزرنے کو ہیں، ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں، اور جو اصل ملزم ہیں اس کے یا مجرم ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوئی، اور انڈین جو عدالتیں ہیں انہوں نے تمام جو گرفتار ملزمان تھے ان کو بھی رہا کر دیا۔ اس حادثے میں ٹوٹل کوئی 70 کے قریب مسافر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور ان میں 44 پاکستانی تھے، جن کے لواحقین آج بھی انصاف کے لیے حکومت پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں اور انڈین حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ٹرائل ہے وہاں پر اس کو ایک فیئر اور انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہونا چاہیے اس کا، اس کے نتیجے میں جو بھی اس کے کلپریٹ ہیں ان کو جو ہے کہ وہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ پاکستان کا مطالبہ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں دہلی حکومت کا جو اسلام آباد میں ناظم الامور ہیں، اس وقت سفارتی نمائندے ہیں، ان کو دفتر خارجہ میں بھی طلب کیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے شدید نہ صرف احتجاج کیا گیا بلکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن اس کو قرار دیا گیا کہ جو 15 سال پہلے سیاسی سطح کے اوپر جو انتہا پسندانہ سوچ پائی جاتی تھی، جس کے نتیجے میں اس قسم کے واقعات ہوئے، سمجھوتا ایکسپریس پر حملہ ہوا، اور اس کے اندر بڑے انڈین لوگوں کے بیانات، اور اس میں بعض لوگوں نے اس کو جس انداز میں پیش کیا تھا وہ بھی ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک تو جو فیئر ٹرائل نہیں ہوا، تمام جو مجرم ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور دوسرا جنہوں نے اعتراف کیا تھا ان کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسری اہم بات جو حکومت پاکستان نے انڈین ناظم الامور کو یہ کہا کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو کنوے کریں، وہ یہ تھی کہ انڈیا میں جو 15 سال پہلے انتہا پسندانہ سوچ جو وہ سیاسی جماعتوں میں یا عام آدمی یا ایک سوسائٹی میں پائی جاتی تھی، اس کو بدقسمتی سے ابھی انڈین ریاست اور انڈین حکومت جو ہے مکمل پشت پناہی کر رہی ہے اس کی، اور وہ ریاستی پالیسی اور ریاستی حکمت عملی میں جو ہے وہ بدل چکی ہے، جس پر پاکستانی حکومت بڑی تشویش کا اظہار کیا، اور یہ انڈین ناظم الامور کو کہا گیا کہ وہ اپنی حکومت سے کہیں اور پاکستان کا موقف سے آگاہ کریں کہ نہ صرف ان مجرموں کو کیفر کردار تک فیئر ٹرائل کے ذریعے پہنچایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بطور ریاست کے انڈیا کی ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، اور یہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس سے جو ہے کہ نکلا جائے، اور ایک تمام جو مذاہب کے اور اقلیتی اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ تو یہ یقیناً ایک جائز مطالبہ ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے نہ صرف جو متشدد سوچ ہے یا متنفر سوچ ہے یا تعصبانہ سوچ ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کی بھی ضرورت ہے جس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں، اور اس قسم کے جو سنگین جرائم ہوئے ہیں ان کے جو مجرمان ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں۔ اسی سے اعتماد بھی بحال ہوگا
دونوں ممالک آپس میں، اور بات چیت کے معاملات بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ دوسرا معاملہ جو صدارتی حکم نامے کے حوالے سے ہم نے بات چیت کے آغاز میں کہا، اس میں جو اہم چیز ایک تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے، جس کے ذریعے ابھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ یا عوامی نمائندہ یا پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں وہ انتخابی مہم، ضمنی انتخابات بھی آتے رہتے ہیں یا مختلف بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، تو ان میں وہ انتخابی مہم میں جو لیڈرز ہیں یا عوامی نمائندے ہیں یا پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک پابندی تھی، تو اس پابندی کو ختم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک اعتبار سے یہ اچھی بات بھی ہے کہ سیاسی قیادت کو، سیاسی نمائندوں کو، عوامی نمائندوں کو عوامی اجتماعات میں، اور خاص طور کے پر جب کمپینز ہو رہی ہوں اس میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ کھل کر بات کر سکیں اور عوام کو کنونس کر سکیں اپنی مہم کے حوالے سے۔ دوسرا ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جہاں پہ حکومتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو جماعتیں ہوتی ہیں، وہ حکومتی اثر و رسوخ یا حکومتی وسائل استعمال کرتی ہیں الیکشن کمپین کے اندر، جس کی وجہ سے عموماً مختلف ملکوں میں، پاکستان میں بھی جو اس قانون کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ نہ شریک ہوں، کیونکہ وہ جب شریک ہوتے ہیں تو وہ سرکاری وسائل اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے روک تھام کے لیے کہ پولیٹیکل کمپینز کے اندر سیاسی جو مہم ہوتی ہے اس کے اندر سرکاری وسائل استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اعتبار سے تو یہ بہتر ہے کہ عوامی نمائندوں کو موقع ملنا چاہیے الیکشن کمپین میں شرکت کا، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ دیکھا جا سکے کہ کیا سرکاری وسائل تو اس میں استعمال نہیں کیے جا رہے۔ اگر سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں تو پھر قانونی گرفت اس پہ ضروری ہونی چاہیے، اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور دوسرا معاملہ جو پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ پاکستان کا ہے، نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں بنا تھا، اور ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر مختلف مقدمات بھی ہوئے، بڑی تنقید بھی کی گئی ہے اپوزیشن کی جانب سے اس پر، لیکن اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں 2-3 باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ 3 سال اس میں قید تھی پہلے، اب اس کو بڑھا کر 5 سال قید کر دی گئی، جرمانے کی حد بھی بڑھائی گئی ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو شخص یا فرد، پرسن کا ورڈ جو یوز کیا گیا اس کی ڈیفینیشن کی گئی، اور اس میں کسی شخص کو بھی، کسی فرد کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی ادارے کو، کسی اتھارٹی کو جو ہے کہ وہ تصور کیا جائے گا اسی پرسن کی ڈیفینیشن کے اندر۔ یہ تمام چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ کوئی کمپنی بھی جو ہے کہ اس سے مراد دی جا سکتی ہے، تو اگر اس کو میلافائڈ انٹینشنز کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ جھوٹی خبریں بنائی جاتی ہیں، یہ فیک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی شکایت اس قانون کے تحت جو ہے وہ درج کرا سکیں گے۔ اس کو قابل دست اندازی اور ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا، اور اس میں اگر گرفتار ہوگا تو پھر اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ شکایت کنندہ جو ہے وہ متاثرہ فریق خود بھی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی نمائندہ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کا جو گارڈین جو ہے کہ جو اس کا کہہ لیں سرپرست کہہ لیں، یا جو بھی اس کا ہے وہ بھی اس میں شکایت کر سکتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ صرف جو ہے کہ جس کے بارے میں کیا گیا وہی شکایت کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشن اس کے اندر یہ لگائی گئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر جو ہے کہ جو متعلقہ عدالتیں ان کو اپنا فیصلہ دینا ہوگا۔ متعلقہ عدالتیں ہر مہینے جو ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ماہانہ رپورٹ بھیجیں گی، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان چاروں صوبوں کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی جو ہے اس قانون کے تحت ایک جج اور ایک افسر جو ہے ہائی کورٹ کا مقرر کریں گے، جو اس چیز کو مانیٹرنگ کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ ان کی ہیئرنگز میں تعطل یا رکاوٹیں نہ ہوں، اور اگر جہاں محسوس کیا گیا کہ رکاوٹ آ رہی ہے تو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جو متعلقہ صوبائی یا وفاقی حکومت کے جو افسران متعلقہ ادارے ہیں ان کو احکامات جاری کر سکیں گے کہ اس سلسلے میں جو ہے کہ وہ جو ہے کہ کام کو، کارروائی کو بر وقت مکمل کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اداروں کی طرف سے تعطل ہوا اس میں تفتیش میں یا کسی اور معاملے کے اندر، اور اگر کوئی جوڈیشری کے اندر اس میں تاخیر ہو رہی ہوگی تو پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان یقیناً اپنے جج صاحبان کو بھی یہ احکامات جاری کریں گے کہ وہ بر وقت ہو۔ تو یہ ایک اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ جو ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر تہمت لگانا، الزام لگانا، جھوٹے بیانات جاری کرنا یہ بڑے عام ہو چکے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اس الزام تراشی کی مد میں جو ہے کہ ہم تمام اخلاقی اقدار جو ہے وہ پھلانگ چکے ہیں۔ آزادی اظہار یقیناً ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی، ہمارے قوانین بھی، انٹرنیشنل جو قوانین ہیں وہ بھی انشور کرتے ہیں، لیکن تمام قوانین، تمام انٹرنیشنل نارمز جو ہیں، قوانین جو ہیں، کنونشن جو ہیں، وہ اس چیز کے پابند بھی کرتے ہیں کہ آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم
جس کی مرضی جو ہے کہ وہ عزت کو یا پگڑیوں کو اچھالتے پھریں، تو اس کی ممانعت کی گئی ہے. اور تمام جتنی بھی اس قسم کی جو آرٹیکلز ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے، اس کے اندر ہمیشہ یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، یہ سبجیکٹ ٹو لیگل جو پابندی ہیں اس کی ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ قانون اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے یقیناً حکومتی مشینری کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ایسے قوانین کا غلط استعمال نہ ہو. اور قوانین کوئی بھی جو ہوں وہ اچھے ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے، لیکن عموماً ان کا استعمال جو ہے ان کو اچھا یا برا بناتا ہے. تو اس لیے حکومتوں کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے اور عدلیہ کے اوپر کہ اس کی عملداری کے حوالے سے یہ دیکھا جائے کہ اس میں کسی تعصب کو یا کسی سیاسی مخالفت کو جو ہے کہ وہ اس میں نہیں حائل ہونا، اس میں نہیں اثر انداز ہونا چاہیے، بلکہ اس کو فیئر انداز میں اور غیر جانبدارانہ انداز کے اندر جو ہے کہ ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو جھوٹ کی، بہتان درازی کی اور تہمت کی جو ایک روایت چل پڑی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ختم ہو سکے.